میرا نام اینتھونی گیبریل فیلکس اور میں جی ایم فیلکس قاصر امرتسری کا تیسرا بیٹا ہوں۔ جب مجھ سے بات پوچھی گئی کہ آپ اپنے ابو کے متعلق کچھ ان کی ذاتی زندگی کے متعلق یا ان کی پدرانہ زندگی کے متعلق بتائیں، تو میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک ایسے والد کا بیٹا ہوں جو اپنی مثال آپ تھے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک ایسی اعلیٰ نمونہ ہے کہ جس سے میری زندگی میں ذاتی طور پر بہت سا بدلاؤ آیا، اور جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے بیٹے کی اس طرح تربیت کر، اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلانا مقصود ہو۔ تو ابو نے، ڈیڈی نے ہماری تربیت ایسی ہی کی۔ بالخصوص انہیں چونکہ پڑھائی کا بہت شوق تھا اور میں نے وہی شوق اپنے اندر اختیار کیا۔ مجھے یاد ہے کہ جس رات ان کا انتقال ہوا وہ شام 4 بجے بھی کچھ ٹرانسلیشن کا کام کر رہے تھے۔ تو یہ ان کی ایک ایسی عادت یا ایک ایسی تربیت کہ جس سے میں نے یہ بات سیکھی کہ واقعی اب ایک ایک لمحے کو اس کا بہترین استعمال کیا جائے تاکہ نہ صرف اپنی ذاتی زندگی کا بھلا اور فائدہ ہو بلکہ اجتماعی طور پر قوم اور انسانیت کا بھلا ہو۔ جو ایمان کی باتیں میرے اندر ہیں، یقیناً میرے ماں اور میرے والد دونوں کا ان کی تربیت کا اثر ہے۔ والدین ہوتے ہوئے، میرے ابو نے والد ہوتے ہوئے، میری ماں کے ساتھ مل کر ہماری ایسی بہترین تربیت کی کہ ہم دین اور دنیا دونوں میں سرخرو ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کلام مقدس میں اگر یہ بات لکھی ہے کہ بیٹے کی سخت تادیب کر، تو کسی معاملے پر انہوں نے ہماری تادیب بھی کی، لیکن اس تادیب کا مقصد ہماری اصلاح تھی تاکہ ہم ایک اچھے مسیحی ہو کر ایک اچھی زندگی گزارتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دینے والے ہوں۔ والد صاحب نے علمی طور پر، ادبی طور پر، ایمانی طور پر ہر طرح ہماری مدد کی، ہمیں سمجھایا، اور پھر چونکہ انہوں نے ایک اچھی خاندانی زندگی، عائلی زندگی گزاری، تو وہ سارا نمونہ اور وہ ساری مثال ہم سب بہن بھائیوں میں نظر آتی ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے پرسکون کیسے رہتے ہیں؟ تو میں اس وقت اپنے ماں باپ کو اور بالخصوص اپنے والد کو یاد کرتا ہوں کہ انہیں شاذ و ناد ہی کدھر غصہ آتا ہو، ہر بات کو بڑی خوش دلی سے، خوش اسلوبی سے برداشت کرتے اور اس میں اصلاح کا کوئی پہلو ہمیں ضرور دیتے تاکہ بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے۔ تو مجھے مزاج میں دھیما رکھنے، غصے سے ہٹانے اور اسی طرح اچھی باتوں میں اچھی زندگی کے لیے جو انہوں نے میری تربیت کی، وہ واقعی ایک ایسی مثال ہے۔ اور میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کی ویسے ہی تربیت کروں جیسی کہ میرے والد صاحب نے میری کی ہے اور ہم دوسرے بہن بھائیوں کی ہے۔ ان کی زندگی کے متعلق چند ایک بات یوں بتاؤں کہ جیسے ایک دن ایسے ابو سے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ تخلص قاصر کیوں رکھا؟ تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ 1931 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 1950 میں انہوں نے میٹرک پاس کیا۔ عام طور پر 15-16 سال کی عمر میں میٹرک پاس ہو جاتا ہے، لیکن وہ 3 مرتبہ ان کے پاس گنجائش نہیں تھی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی فی ادا کر سکیں، اور انہوں نے اس بات کو اپنی زندگی میں محسوس کیا اور پھر اسی چیز کو اپنا تخلص بھی بنا لیا کہ قاصر۔ لیکن انہوں نے اپنی اس محرومی کو آڑے نہیں آنے دیا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جیسے جیسے انہیں موقع ملا علمی طور پر انہوں نے اپنی اس علمی استعداد کو بڑھایا، اور جب انہوں نے ماسٹرز کیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 79-80 کی بات ہے، اور میری بہن کی شادی ہوئی اور پھر
جب انہوں نے ٹاپ کیا اور انہیں گولڈ میڈل ملا تو اس تقریب میں ہماری ایک بھانجی یعنی ان کی ایک نواسی بھی شریک تھی. تو یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہاں بھائی نانا کو گولڈ میڈل مل رہا ہے اور وہ چھوٹی ہی نومولود نواسی جو ہے وہ اس تقریب میں موجود ہے. اور جو محنت کا، جو مشقت کا اور جو عزم اور ارادے کا انہوں نے زندگی میں شعار اپنایا، ہم نے بھی اسی کی تقلید کرنے کی کوشش کی ہے. کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں یہ تو وقت اور زمانہ اور احباب ہی بتائیں گے، لیکن ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنے والد کی تقلید کریں. جس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو بڑی محنت اور مشقت اور جذبے سے آگے بڑھایا ہے، ہم نے بھی اسی طرح آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے. پھر کسی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ادب سے لگاؤ اپنے والد صاحب کی وجہ سے ہی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے ایم ایس سی کی تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ بیٹا لٹریچر میں نا ماسٹرز کر لیں، کیونکہ انسان کی زندگی میں دیگر علوم کا سیکھنا اور جاننا بہت ضروری ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اگر آپ نے زندگی کو بہترین بنانا ہے، اپنی خاص طور پر معاشرتی زندگی کو بہترین بنانا ہے، تو آپ کو ادب سے تعلق رکھنا پڑے گا. اور میں دیکھتا ہوں کہ میری زندگی کو اور نکھارنے اور نفیس بنانے میں ابو کی وہی بات جو ہے ضرور کام آتی. گو کہ میں نے اس وقت ماسٹرز نہیں کیا اردو میں، ادب سے نہیں پڑھا، ادب کو نہیں پڑھا، لیکن جب 2010 میں نے یہ ماسٹرز کر لیا نا، اس وقت میرے ابو موجود نہیں تھے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی روح اس بات سے ضرور خوش ہوگی کہ میں نے ان کی اس بات کو، اس خواہش کو دیر سے ہی صحیح لیکن جامہ ضرور پہنایا. اور میں دیکھتا ہوں کہ جو ادب سے لگاؤ انہیں تھا، اگر میں ان کے جیتے جی کچھ لیتا تو شاید، بلکہ یقیناً اس سے زیادہ میں کچھ حاصل کر سکتا. پھر بھی جو ان کی خواہشات، جو ان کے ارادے، جو ان کی تمنائیں تھیں، وہ میں انہیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ میں ان کا نام اسی طریقے سے روشن کروں گا. والد ہوتے ہوئے انہوں نے ہر ایک بچے پر بڑی توجہ دی، اور خاص طور پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ پڑھائی جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے، اور اکیڈمکس پہ انہوں نے بہت زور دیا. وہ چاہتے تھے کہ ان کا ہر ایک بچہ جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، اور اس کے لیے وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو تحریک دیتے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ایم ایس سی کر لی تو بلکہ اس سے پہلے میں نے بی ایس سی کی تو میں نے ابو سے کہا پاپا میں نا اب وہ کرتا ہوں، کچھ نوکری کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں بیٹا. تو میں نے پھر ایم ایس سی میں داخلہ لیا. اب جب میں نے ایم ایس سی کر لی تو میں نے کہا اچھا پاپا میں اب نوکری کر لوں. انہوں نے مجھے خود بی ایڈ کا فارم لا کے دیا کہ لو بھائی اب بی ایڈ کر لو، اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ ایک تربیت ہے، انسان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تربیت ہے اس کو بھی جاننا اور سیکھنا ضروری ہے. اور پھر جب میں نے بی ایڈ کر لیا تو انہوں نے کہا یار اگر ایم ایڈ کر لو تو بہت ہی اچھا ہے. پھر میں نے کہا نہیں پاپا میں اب نا کچھ اس عملی زندگی میں آؤں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس بات کو جان لیا تھا کہ قوموں کی، خاندانوں کی اور فرد کی ترقی کا راز صرف اور صرف تعلیم میں ہے. تو ان کی یہی کوشش تھی کہ اپنے ہر ایک بچے کو، ہم 7 بہن بھائی ہیں اور خدا کے فضل سے سب پڑھے لکھے ہیں، تو ان کی یہی کوشش تھی کہ ہر ایک بچہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. چونکہ ابو کو شوق تھا پڑھنے کا، اور میں ان کی ٹرانسلیشن والی خوبو تو نہیں پا سکا، لیکن پڑھنے والی عادت کو ضرور میں نے اپنایا ہے، اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ابو کا نام روشن کر سکوں. بہرکیف وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل تھے، اور ہم جو کچھ ہیں نا وہ ان کی بدولت ہے. تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، اور آج لوگ مجھے جانتے اور کچھ پہچانتے ہیں. ابو تھینک یو ویری مچ.